السلام علیکم جی، میرا نام احسن خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈیبل ایڈوائز۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے بڑا اس چینل کو اس کاوش کو بڑا زبردست اپریشیٹ کیا ہے، اس کے لیے بہت بہت مہربانی، بہت بہت پیار آپ لوگوں کو۔ اور اس چینل کو جس طرح سے مجھے میسیجز آئے اور اپریسیشن ملی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر۔ اچھا جی، آج کی جو ایک بڑی انکریڈیبل نیوز لے کے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں نا اردو میں دھویں دار نیوز لے کے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ میرا کوئی ویڈیو دیکھیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور پریس دی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے جو فرینڈ سرکل میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ جب میں نے یہ چینل کا جو مقصد ہے پرائمریلی وہ کوئی بزنس نہیں، اس چینل کا جو مقصد ہے to be updated with the information، اور ایک بڑے ہی as I said کہ اپ برنگنگ نیوز لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، اور جن لوگوں کو پتہ ہے ان کے لیے ذرا ایک دوبارہ سے وہ سن لیں گے، جن کو نہیں پتہ وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے اس بات کو۔ وہ جو ہے ورک پرمٹ جرمنی کی۔ اچھا، تو آپ نے جو ورک پرمٹ جرمنی ہے اس کے بارے میں ظاہر سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے۔ JSP ویزا تھا، وہ کس کے لیے تھا وہ میں نے پہلے والی ویڈیو میں بھی کور کیا ہے اپنے، کہ بیسکلی وہ تھا جن کے پاس 4 سال کا بیچلر تھا، جن کے پاس 16 سال کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ تھا، جن کے پاس 18 سال کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ تھا، ان کے لیے تھا JSP، ٹھیک، جس میں وہ لوگ جاتے تھے 6 مہینے کے ویزے کے لیے، اور اس کے بعد ان کو ویزا ملتا تھا اور اپنی ایبلٹی کے مطابق ان کو جاب ملتی تھی، لیکن کوالیفیکیشن کا ہونا لازمی تھا۔ تو بڑے لوگ اکثر لوگ بڑے اسکلڈ آتے تھے میرے پاس، کیونکہ ظاہر ہے اس فیلڈ سے میری ایک وابستگی ہے، تو وہ لوگ آتے تھے مجھ سے پوچھتے تھے کہ احسن بھائی یہ بتائیے کہ کس طریقے سے ہم DAE کے بیسس میں جا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم سمپل BTech کے بیسس میں جا سکتے ہیں، اور کچھ لوگ آتے تھے کہ کس طریقے سے ہم انٹر کی بیسس میں جا سکتے ہیں، اور آپ کو بڑی سن کے بڑی خوشی ہوگی کچھ لوگ آتے تھے کہ ہم میٹرک کی بیسس میں کیسے جا سکتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میں کیا کس طرح سے ان لوگوں کو گائیڈ کروں، کیا ان کے پاس تو بڑے مسئلے مسائل ہیں بیچاروں کے ساتھ تعلیم، کیونکہ وہاں پر ایک باڈی ہوتی ہے جرمنی میں جو کہ جیسے یاد رکھیں ایک چیز، جب بھی آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، اگر آپ نے نشانی پہچاننی ہے نا کہ امیگریشن ہے کہ نہیں ہے، تو ایک ہی نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی یہ ہے کہ آپ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے ڈگری ایکویلنسی سے۔ تو جو ڈگری ایکویلنسی ہوتی ہے جرمنی کی، جس کو زیپ ایکویلنسی کہا جاتا ہے، ٹھیک، وہ اس ڈگری کو ریکگنائز نہیں کرتی تھی۔ DE کو بولتی تھی نہیں بھائی آپ اپلائی نہیں کر سکتے، BTech کو بولتی تھی نہیں بھائی آپ اپلائی نہیں کر سکتے، انٹر پاس کو بولتی تھی نہیں بھائی آپ جائیے، میٹرک پر تو بڑے دور ہی کھڑے ہوئے نا، چھوڑی دے ان کو۔ ان کے لیے بڑی دھماکے دار نیوز ہے، وہ نیوز یہ ہے جناب اعلیٰ کہ آپ سب لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آپ جرمنی میں ورک پرمٹ پہ۔ آئی ایم شیور یو ویری ہیپی ٹو ہیئر دیٹ۔ اب آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہ سمجھ لیجیے۔ دیکھیں جرمنی نے کیا کیا ہے کہ 2023 تک ان کو بڑا اسکل لوگ ریکوائرڈ ہے، ان کو الیکٹریشین ریکوائرڈ ہے، ان کو میکینیکل انجینئر ریکوائرڈ ہے، ان کو سول کا بندہ ریکوائرڈ ہے، ان کو کامرس کا فائنانس کا بندہ چاہیے، ان کو IT کا بندہ چاہیے، ان کو کیمیکل کا بندہ چاہیے، ان کو کلینکل کا بندہ چاہیے۔ کون سی ایسی فیلڈ ہے جس کی ان کو نہیں چاہیے؟ ٹھیک، اس کو وہ کہتے ہیں، انہوں نے نام دیا ہے وہ وائٹ لسٹ کے نام سے، ٹھیک۔ ایک تو ریڈ لسٹ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ آسٹریا اور اٹلی میں یوز کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن یہاں پر جو وائٹ لسٹ کا انہوں نے نام دیا ہے، وہ لسٹ کو میں نیچے باٹم میں اپنی کمنٹس باکس میں ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو لسٹ بھی دیکھ لیں، پڑھ بھی لیں اس کو اور سمجھ لیں اس چیز کو۔ لیکن ایک چیز کو یاد رکھیے، جب بھی آپ ورک پرمٹ جرمنی کے لیے اپلائی کر رہے ہوں گے، ان کی ایک نئی پالیسی آئی ہے 2019 نومبر سے کہ وہ آپ جب تک وہاں سے امپلائر سے آپ کو کوئی انویٹیشن نہ بھجوا دے، یعنی کہ کہیں طرح سے کہیں سے آپ کے انٹرویوز نہیں چل رہے ہوں، تو یہ پروسیس پھر مسئلے مسائل میں شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے give you the right channel, I'm willing to help you out to give you the right advice، ٹھیک۔ اس کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر بھی میں نے ڈالا ہوا ہے نیچے، اور ای میل ایڈریس ظاہر ہے بھی، تو آپ بالکل مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بڑا سمپل پروسیس ہے، ہوگا کیا کہ پہلے آپ کے پروسیس میں سلسلے کون کون ہوں گے؟ پہلے آپ کی ڈگری ایکویلنسی آئے گی، ایجوکیشن اسسمنٹ آئے گی، اور اس کے درمیان آپ نے اپنے انٹرویوز اسکیڈول کروانے ہوں گے وہاں امپلائر سے، وہ بڑی ضروری چیز ہے۔
یعنی کہ آپ جب ایمبیسی جائیں گے جرمن ایمبیسی انٹر کی بیسس پہ، انٹر کی چاہے آپ نے انٹر کیا ہو، چاہے آپ نے میٹرک کیا ہو، چاہے آپ نے بی کام کیا ہو، چاہے یہ جو جتنے بھی 12-13 سال 10 سال کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے، وہ آپ سے صرف یہ مانگ رہے ہیں آپ کا کوئی ویکیشنل ٹریننگ ہو. اب ویکیشنل ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں لینگویج کو بولتے ہیں. بھائی نہیں، لینگویج کو نہیں بولتے. کوئی بھی آپ کے پاس کوئی ہنر ہو، مثال کے طور پہ آپ نے ڈی اے کیا ہو، آپ کا کوئی بھی ہنر ہو، میکینیکل میں، الیکٹرانکس میں، کیمیکل میں، آئی ٹی میں، کہیں بھی ہو یار، اب ڈپلوموں کی صورت میں ہو، 1 سال کا کم سے کم ہو، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آپ جرمن لینگویج بھی سیکھتے رہے، ٹھیک. یعنی ڈگری ایکویلنسی ایک طرف سے آ رہی ہے، ایک طرف سے آپ کے انٹرویو اسکیجولنگ، جس میں آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے بالکل رابطہ کریں، میں آپ کو ہیلپ کروں. اور پھر آپ ظاہر آپ کو بلاگ اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑتا ہے، وہ سب پروسیس ہوتا ہے، وہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ، لیکن اٹ از دا گرینڈ اپرچونٹی. یہ کب سے افیکٹو ہے؟ یہ مارچ 1 مارچ سے افیکٹو ہے. آج کوئی مارچ ہی چل رہا ہے، اس مہینے چل رہا ہے، تو کتنی فریش میں آپ کو ایک اپڈیٹ دے رہا ہوں. اس کو بالکل بھی جانے نہیں دینا آپ نے، اس کو پکڑنا ہے اس آفر کو، تاکہ آپ کو میکسیمم لیول پہ آپ کو فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے. اور جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں تو آپ مجھے بالکل کمنٹ کریں، اور مجھے ای میل بھی کریں، مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے اپنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اسی طرح ایک دم دھماکے دار نیوز دیتا رہوں. اور اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کرنا ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ فرام کریڈیبل.